بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سکینہ ہے۔ میری پیدائش پنجاب کے ایک ایسے گاؤں میں ہوئی جہاں آج کے جدید دور میں بھی بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھا جاتا ہے۔ سارے گاؤں والے میرے ابا کے ساتھ ہمدردی جتانے آئے، لیکن ابا نے انہیں مٹھائی کھلا کر شرمندہ کر دیا۔ اماں بتاتی ہیں کہ میں ان کی شادی کے 11 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ اماں ابا دونوں بہت خوش تھے۔ میرے ابا پیشے کے لحاظ سے موچی تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک جن آیا جسے اپنا جوتا مرمت کروانا تھا۔ ابا نے جب وہ جوتا سلائی کرنا شروع کیا تو اس میں سے ایسی آواز آئی جس نے ہم سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ اگلے دن وہ جن اپنا جوتا لینے آیا تو سکینہ، ارے سکینہ، دیکھ سورج تجھے منہ چڑھا رہا ہے، اٹھ جا، اب کتنا سوئے گی۔ گرمیوں کی ایک ٹھنڈی صبح تھی جب اماں نے مجھے آوازیں لگانا شروع کی۔ اماں، ابھی کب سورج نکلا ہے جو آپ اتنا غصہ کر رہی ہو؟ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے اماں سے کہا۔ اماں، جو مجھے ویسے بہت لاڈ سے رکھتی ہیں، لیکن جب کبھی میں ان کی بات نہ مانوں تو وہ ایسے ہی غصہ کرتی ہیں۔ چل اٹھ، میں تجھے ناشتہ بنا کر دیتی ہوں۔ میں نے جلدی سے منہ ہاتھ دھویا اور جھٹ سے اماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اماں ناشتہ بنا رہی تھیں اور ساتھ ساتھ مجھے زندگی گزارنے کے طریقے بھی سمجھاتی جا رہی تھیں جو میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی، کیونکہ میں بالکل بھی دھیان نہیں دے رہی تھی۔ میرا سارا دھیان گرما گرم پراٹھے کی طرف تھا۔ جیسے ہی اماں نے توے پر سے پراٹھا اتارا، میں ندیدوں کی طرح ناشتے پر ٹوٹ پڑی۔ اماں روکتی رہ گئیں کہ ابھی بہت گرم ہے، آہستہ آہستہ کھاؤ، کیا ہو گیا ہے، منہ جلاؤ گی۔ لیکن جب تک اماں کی نصیحت اثر کرتی، میں پورا پراٹھا ختم کر کے اگلے پہ نظر جما کر بیٹھ گئی تھی۔ اماں نے میری ندیدی نیت بھانپتے ہوئے فوراً حکم صادر کیا کہ یہ پراٹھا تیرے ابا کا ہے، تو اب اگلے کا انتظار کر۔ ابا مسکراتے ہوئے ہم دونوں ماں بیٹی کی باتیں سن رہے تھے۔ وہیں سے بولے، پہلے میری بیٹی کھائے گی، پھر میں کھاؤں گا۔ ابا جانتے تھے اب اماں فوراً مجھے باتیں سنانا شروع کر دیں گی، اس لیے انہوں نے میرے پاس آ کر بیٹھنا زیادہ مناسب سمجھا، اور جب تک میں نے پیٹ بھر کر ناشتہ نہیں کر لیا، ابا وہاں سے ہلے نہیں، اور پھر اماں سے کہنے لگے کہ تو ہر وقت اس بات کو لے کر بیٹھی رہتی ہے کہ یہ اگلے گھر جائے گی تو کیسے گزارا کرے گی، تو کیوں نہیں سوچتی کہ اللہ اس کا نصیب بہت اچھا کرے، اتنا کہ اسے کبھی کسی چیز کی تنگی ہی نہ ہو۔ میں تو اس لیے اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش بھی پوری کرتا ہوں کہ کیا معلوم آنے والا کل کیسا ہو۔ اللہ میری دھی کے نصیب اچھے کرے۔ ابا نے سب کے دل سے دعا کی، جس پر اماں کا آمین کہنا مجھے دکھی کر گیا، اور میں جو کبھی بھی اماں کی اس بات کو سنجیدگی سے نہیں سوچتی تھی کہ شادی کے بعد کیسے سب سنبھالوں گی، ابا کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی تھی اور فیصلہ کیا کہ آئندہ میں اماں ابا کی ہر بات مانوں گی۔ میری دن بھر کی رودات تو آپ سن چکے، اب میرا تعارف بھی سن لیں۔ میرا نام سکینہ ہے اور میں پنجاب کے ایک ایسے گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں جہاں آج بھی بیٹی کے پیدا ہونے پر افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے، اور رشتہ دار مبارکباد دینے کی بجائے افسوس کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس چھوٹے سے گاؤں کے ایک موچی نے، جس کا نام مظہر علی تھا، صدیوں سے چلی آنے والی اس روایت کو توڑ ڈالا اور اپنی شادی کے 11 سال بعد پیدا ہونے والی اپنی بیٹی کا نام سکینہ مظہر رکھا، اور افسوس کے لیے آنے والوں کی مٹھائی سے تواضع کر کے انہیں حیران اور شرمندہ کر دیا۔ لوگ جوک در جوک آتے کہ ہم بھی تو دیکھیں کہ موچی کون ہے جو اپنی بیٹی کی پیدائش پر مٹھائیاں بانٹ رہا ہے۔ ابا بتاتے ہیں کہ میری پیدائش سے لے کر 7ویں دن تک پورے گاؤں میں مسلسل لوگ آتے رہے، جو بھی مجھے دیکھتا اور پھر ابا کے ساتھ اظہار افسوس کے لیے منہ کھولنے ہی لگتا کہ ابا اس کا منہ مٹھائی سے بھر دیتے۔ سارا گاؤں حیران تھا کہ مظہر علی کو کیا ہو گیا ہے، لیکن ابا اپنی جگہ مطمئن اور سرشار تھے۔ اللہ نے ان کے کام میں اتنی برکت ڈال دی تھی کہ انہیں میری پیدائش پر مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے کسی سے بھی ادھار لینا نہیں پڑا، نہ ہی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑے۔ اماں ابا نے مجھے بہت لاڈ سے پالا اور میری ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی خواہش پوری کی۔ یہی وجہ تھی کہ اماں کے بقول میں بگڑ رہی تھی۔ گھریلو کاموں سے مجھے بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ پڑھائی لکھائی اس لیے نہ ہو سکی کیونکہ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کا کوئی اسکول ہی نہیں تھا۔ مجھے ویسے بھی بس کھیل کود میں دلچسپی تھی،
اس لیے بھی میں نے گاؤں کی کچھ لڑکیوں کی طرح دوسرے گاؤں تک پیدل چل کر تعلیم حاصل کرنے کو ترجیح نہ دی، اور نتیجے میں جب میں جوان ہوئی تو میرے ہاتھ میں نہ تو کوئی ہنر تھا نہ ہی تعلیم۔ میری اماں اسی لیے تو پریشان رہتی تھی کہ اکلوتی بیٹی ہے، اور بیٹی بھی ایسی کہ جس کے پیدا ہونے پر طنز و تشنی ہوئی تھی کہ مظہر علی کو مٹھائیاں سوج رہی ہیں، بہت فالتو پیسہ آ گیا ہے اس کے پاس جو بیٹی کے لیے مٹھائی بانٹتا پھر رہا ہے۔ یہ اب میرے ہاتھ میں تھا کہ اپنے بوڑھے ہوتے والدین کی عزت رکھتی اور اماں سے گھریلو کام کاج سیکھ لیتی تاکہ اماں ابا مجھے عزت سے رخصت کر کے سرخرو ہوتے۔ میں نے سوچ تو لیا تھا کہ اب اماں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹاؤں گی، لیکن ابھی تک میں خود کو اپنی ازلی سستی اور ہٹ حرامی سے آزاد نہیں کر سکی تھی۔ شاید میں سدھر ہی جاتی، لیکن کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ ایک دن ابا کی دکان پر ایک لمبا چوڑا آدمی اپنا جوتا مرمت کروانے آیا۔ میں ابا کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ اس آدمی نے جو ہی جوتا ابا کو دیا، فوراً سے پہلے ابا کو یہ کہہ کر چلا گیا کہ اسے کل تک سلائی کر دیجیے گا۔ ابا جوتا ہاتھ میں پکڑے ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ یہ بندہ پہلے کبھی اس گاؤں میں نہیں دیکھا، یہ کہاں سے آیا ہے۔ میں نے بھی ابا سے یہی سوال پوچھ لیا کہ ابا اتنا بڑا قد تو آج تک میں نے کسی آدمی کا نہیں دیکھا۔ ابا بولے، ہاں بیٹی، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ اس بندے کو پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا، یہ آج کہاں سے آ گیا، کسی کے گھر مہمان ہی نہ ٹھہرا ہو۔ چلو خیر، ہم اپنا کام کرتے ہیں، جو بھی ہوگا کل آئے گا تو پوچھ لیں گے۔ ابا یہ کہہ کر جوتا سلائی کرنے کے لیے دھاگا ڈھونڈنے لگے۔ ابھی سلائی شروع ہی کی تھی کہ جوتے میں سے اچانک چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ابا نے خوف کے مارے جوتا دور پھینک دیا، آوازیں بھی ساتھ ہی رک گئیں۔ ابا اور میں حیرانی سے جوتا دیکھ رہے تھے۔ ابا نے ہمت کر کے دوبارہ جوتا اٹھا لیا۔ انہیں لگا شاید ان کا وہم تھا، جو آوازیں انہوں نے سنی تھی، لیکن وہ وہم نہیں، حقیقت تھی، کیونکہ چیخوں کی آواز میں نے بھی سنی تھی۔ ابا نے دوبارہ جوتا سلائی کرنا شروع کیا، لیکن یہ کیا، دوبارہ سے چیخیں سنائی دیں۔ ابا پریشان ہو گئے اور سلائی چھوڑ کر جوتا ایک طرف رکھ دیا۔ مجھے کہنے لگے کہ تم خوف زدہ نہ ہو، نہ ہی اپنی ماں کو کچھ بتانا، کل جب وہ لمبا تڑنگا بندہ آئے گا تو اس سے ساری حقیقت معلوم کروں گا، تم فکر مت کرو، اب میں اس جوتے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ ابا نے میری آنکھوں میں پھیلتا خوف دیکھ لیا تھا، اس لیے مجھے بہلانے کی کوشش کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد ابا کی دکان پر جب لوگوں کی بھیڑ ہوئی تو میں گھر واپس آ گئی۔ میرے ذہن سے وہ آوازیں نکل ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے گھر آ کر کھانا بھی نہیں کھایا، بلکہ ایسے ہی کمبل لپیٹ کر لیٹ گئی۔ اماں بہت حیران ہوئیں اور میرے پاس آ کر بولی کہ میری بچی، خیریت تو ہے جو تو نے کھانا بھی نہیں کھایا اور سر منہ لپیٹ کر بیٹھ گئی ہے؟ کیا ہو گیا، سب ٹھیک ہے نا؟ ابا نے تو نہیں ڈانٹ دیا تجھے جو ایسے لیٹ گئی ہے آ کر؟ اماں نے ایک ہی سانس میں ڈھیروں سوال کر ڈالے۔ اب میں بھلا انہیں کیا جواب دیتی؟ وہ اور پریشان ہو جاتی، سو میں چپ ہی رہی اور ابا کے آنے پر ہی بات کرنے کا سوچا۔ ابا شام کو آئے تو اماں نے انہیں کھانا دیتے ہوئے پوچھا کہ مظہر علی، سب خیر تھی آج؟ سکینہ جب سے دکان سے واپس آئی ہے تب سے بے سدھ پڑی ہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا، کسی نے کچھ کہہ تو نہیں دیا؟ اماں میرے لیے بہت فکر مند تھی، کیونکہ میں ایسے کبھی بھی خاموش نہیں ہوئی تھی۔ ابا جو پہلے ہی بوجھل دل سے کھانا کھا رہے تھے، کہنے لگے، سکینہ کی ماں اتنی زندگی گزر گئی، کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا جیسا آج ہو گیا میرے ساتھ۔ آج ایک لمبا سا بندہ آیا میرے پاس جوتا سلائی کروانے، رکھ کے فوراً ہی چلا گیا۔ میں نے 2 بار اس کا جوتا سلائی کرنے کی کوشش کی، لیکن دونوں بار ہی اس جوتے سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ خلاف معمول بات تھی، شاید اس لیے سکینہ بیٹی زیادہ ڈر گئی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا بھی ہے کہ کل وہ بندہ آئے گا تو میں اس سے حقیقت پوچھوں گا اور جوتا واپس کر دوں گا تاکہ ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ اماں ابا باتیں کر رہے تھے اور میں تھوڑے سے فاصلے پر چارپائی پر لیٹی ان کی باتیں سن کر سوچ رہی تھی کہ مصیبت میں تو ہم پھنس چکے ہیں، کیونکہ مجھے بہت تیز بخار ہو چکا تھا اور اس بخار کی وجہ سے کمزوری بھی بہت تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اٹھ کر کھانا ہی کھا لیتی، بس اوندھے منہ پڑی رہی۔ اماں نے پاس آ کر آواز دی، سکینہ میری دھی، اٹھ، چل شاباش، کچھ کھا پی لے۔
اللہ سونا بہتر کرے گا، تو تو میری بہت بہادر بیٹی ہے، بھلا ڈر کیوں گئی؟ کل تیرے ابا وہ جوتا واپس کر دیں گے۔ میں چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہی، لیکن ہمت نہ ہو سکی کہ انہیں پکار سکوں۔ اماں کھانا لے کر میرے سرہانے بیٹھی۔ انہوں نے پیار سے ابھی میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ ایک دم ہاتھ پیچھے کیا اور ابا سے کہنے لگی، دھیرانی تو بخار میں تپ رہی ہے، مظہر علی کچھ کریں ورنہ ہم اپنی بیٹی سے ہاتھ ہی نہ دھو بیٹھے۔ اس کا تو برا حال ہے، جب ہی میں کہوں یہ کچھ کھا پی کیوں نہیں رہی ہے؟ جب اتنا تیز بخار ہوگا تو حلق سے نوالا نیچے کیسے جائے گا؟ ابا فوراً میرے پاس آئے اور میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، وہ بھی ایک دم پریشان سے ہو گئے۔ اماں نے ٹھنڈے پانی میں بھگو کر پٹیاں میرے ماتھے پہ رکھنا شروع کی۔ کچھ گھنٹوں کی محنت کے بعد میرا بخار ٹوٹ چکا تھا اور سکون ملنے کے باعث میں گہری نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ اماں ابا ساری رات میرے سرہانے بیٹھے رہے تھے۔ فجر کی اذان ہوئی تو میں نے آنکھیں کھولیں، اپنے ارد گرد اماں اور ابا کو پایا جن کی آنکھیں رت جگے کے باعث سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے ہولے سے اماں کو اٹھایا اور کہا کہ میں اب ٹھیک ہوں، آپ اور ابا آرام کر لیں، یہ نہ ہو کہ آپ کی اپنی طبیعت خراب ہو جائے۔ اماں نے یہ سنا تو پہلے میرا بخار دیکھا اور نارمل محسوس ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا اور نماز پڑھنے کے لیے چلی گئیں۔ ابا بھی اس دوران اٹھ چکے تھے اور ہماری بات سن کر ان کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ انہوں نے بھی نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ میں کتنی خوش نصیب تھی کہ اتنی محبت کرنے والے والدین ملے تھے جنہیں میری ہلکی سی خراش پر بھی اتنا دکھ اور اتنی بے چینی ہوتی تھی کہ حد نہیں۔ میں دل میں شرمندہ بھی تھی کہ اپنے والدین کی امیدوں پر پورا نہیں اتر رہی۔ ہر بار خود سے عہد کرتی ہوں لیکن پورا کرنے میں ناکام رہتی ہوں، لیکن یہ آخری بار تھی، آئندہ کے لیے ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے خود کو سمجھایا اور فجر کی نماز میں مشغول ہو گئی۔ اماں نماز کے بعد معمول کے مطابق ناشتہ بنانے کے لیے چلی گئیں اور ابا دکان پہ جانے کی تیاری کرنے لگے۔ آج وہ جوتا جس کا مالک اسے جلدی میں ہمارے پاس چھوڑ گیا تھا، اسے واپس کرنا تھا تاکہ ہماری اس بلا سے جان چھوٹے۔ اس میں یقیناً کوئی راز چھپا تھا جسے جانے بغیر سکون کا سانس نہیں لیا جا سکتا تھا۔ ناشتے کے بعد جب ابا دکان پر جانے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ ابا آپ میری طرف سے بے فکر ہو کر جائیے، میں اب بالکل ٹھیک ہوں، آپ کو مزید پریشان نہیں کروں گی اب۔ ابا مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ میں اور اماں اب اس انتظار میں تھے کہ کب شام ہو اور ابا گھر آ کر اس جوتے سے جڑی کہانی ہمیں بتائیں، کیونکہ مجھے یہ سب جاننے کا بہت تجسس تھا۔ میں نے خود سے کیے عہد کو نبھاتے ہوئے آج اماں سے کہا کہ گھر کی صفائی میں کروں گی، آپ آج آرام کریں، رات بھر کی جاگی ہوئی ہیں، کہیں تھکاوٹ سے بیمار ہی نہ ہو جائیں۔ اماں کہنے لگی، نہیں میری دھی، تو آج آرام کر لے، تیری طبیعت ٹھیک ہو جائے پھر کام بھی کر لیا کرنا، میں نہیں روکوں گی تب۔ یہ کہہ کر اماں گھر کی صفائی میں مصروف ہو گئیں۔ میں چپ چاپ انہیں دیکھتی رہی اور پھر ان کی پیار بھری ڈانٹ کے بعد بستر پہ لیٹ گئی۔ پتہ ہی نہیں چلا کب میری آنکھ لگی اور جب آنکھ کھلی تو میں پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ اماں کہنے لگی، تم خواب میں ڈر گئی تھی اور مجھے زور سے پکار رہی تھی، اس لیے میں نے تمہیں اٹھایا تاکہ تمہارے خواب کا زور ٹوٹ جائے۔ اماں پوچھ رہی تھی کہ تم نے خواب میں کیا دیکھا، تو میں خاموش ہو گئی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ کیا جنات کا وجود واقعی ہے؟ تو اماں کہنے لگی، ہاں بیٹی، قرآن کریم میں باقاعدہ ذکر ہے جنات کا، لیکن تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ اماں فکر مند ہوئیں۔ میں نے انہیں کہا کہ فکر کی ضرورت نہیں ہے، بس خواب میں جنات دیکھے تھے جو شاید اس سبب نظر آ گئے کہ کل سے میرے دماغ سے وہ جوتا نہیں نکل رہا۔ تم پریشان نہ ہو میری بچی، تمہارے ابا آج اس کا راز اگلوا کر رہیں گے، اللہ سب خیر کرے گا۔ تمہیں کھانے کے لیے کچھ دوں؟ اماں نے پوچھا۔ میں نے جواب دیا کہ نہیں اماں، ابھی دل نہیں چاہ رہا، ابا آئیں گے تو ساتھ ہی کھانا کھائیں گے، ابھی رہنے دیں، شام ہو چلی تھی۔ میرا وقت نہیں گزر رہا تھا کیونکہ مجھے آج صبح سے ہی ابا کی واپسی کا شدت سے انتظار تھا۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی ہم دونوں نے دروازے کی طرف دیکھا کہ ابا آنے ہی والے تھے۔ اذان مکمل ہوئی لیکن دروازے پر دستک نہیں ہوئی۔ آج جتنا انتظار تھا اس قدر ہی طویل ہوتا جا رہا تھا۔ ابا عشاء کی نماز کے بعد گھر آئے تھے۔ اماں نے انہیں کھانا دیا
اور ساتھ ہی سوال پوچھ لیا کہ آپ کو اتنی دیر کہاں لگ گئی؟ ہم دونوں کب سے آپ کے انتظار میں بیٹھی ہیں۔ ابا کہنے لگے میں کھانا کھا لوں پھر بتاتا ہوں۔ ابا خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ اماں نے مجھے بھی کھانا دیا جو مجھ سے کھایا نہیں گیا۔ ابا دیکھ رہے تھے، کہنے لگے سکینہ میری بچی، پہلے تو روٹی کھا لے، میں تجھے تفصیل بتاتا ہوں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے ابا کے کہنے پر 2-3 نوالے حلق میں اتارے اور ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ ابا نے کھانا کھا لیا تو اماں کو مخاطب کر کے کہا اری نیک بخت، سکینہ پر 4 قل اور آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دے، یہ جنات کی نظروں میں آ گئی ہے، کہیں وہ اسے کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دیں، کیا معلوم مسلمان جنات ہیں یا شریر جن ہیں۔ ابا نے کہا تو اماں حیرانی سے انہیں دیکھنے لگیں۔ ابا بولے یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ جنات مسلمان ہیں یا کافر، لیکن بس اتنا جان پایا ہوں کہ ایک بار جو بندہ ان کی نگاہ میں آ جائے یہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا بہت خیال رکھنا ہے اب سے، یہ ہر وقت آیت الکرسی کے حصار میں رہے، صبح شام ہر روز اسے گھر سے اکیلے باہر مت نکلنے دینا، اس کی سہیلیوں کو گھر ہی بلا لیا کرنا، ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم خیال رکھیں گے اپنی دھی رانی کا، باقی اللہ سونے کی مرضی، جو وہ چاہے کر سکتا ہے، تو بس اس سے ذکر نہ کرنا، پریشان ہو جائے گی۔ اماں ابا خود پریشان ضرور تھے لیکن مجھے پریشان نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے مجھ سے چھپا رہے تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر میں ان کی ساری باتیں سن چکی تھی، حالانکہ وہ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ مجھے خود نہیں معلوم کہ مجھ تک ان کی آواز کیسے پہنچی، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی وہ ہلکی آواز میں بات کرتے تھے تو مجھے سنائی نہیں دیتا تھا، اور میں اماں ابا سے اکثر اسی بات پر خفا ہو جایا کرتی تھی کہ یہ مجھے کیوں بات نہیں بتا رہے، لیکن آج ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس پہ حیران کن بات یہ بھی تھی کہ میرے وجود سے بہت پیاری مہک آ رہی تھی، جو مجھ سے اماں نے پوچھا تھا کہ تم نے آج ابا کا عطر لگایا ہے یا کہاں سے خوشبو لی ہے۔ میں خود بھی حیران تھی کیونکہ میں نے کچھ بھی نہیں لگایا تھا، پھر خوشبو پتہ نہیں کیوں آ رہی تھی میرے پاس سے۔ خیر میں نے اماں سے کہا کہ مجھے نیند آ رہی ہے اور کروٹ لے کر سو گئی۔ اب یہ اماں ابا کی باتوں کا اثر تھا یا واقعی کچھ ایسا ہوا تھا کہ گہری نیند میں جانے کے بعد ایک خوبصورت آبشار دیکھی جو پہاڑوں کے دامن میں تھی اور تا حد نگاہ سبزہ ہی سبزہ تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ایسی خوبصورت جگہ دیکھی تھی۔ میں شاید یوں ہی اس حسین جگہ کی سیر کرنے میں خود کو تھکاتی رہتی اگر مجھے اماں کی تیز آواز نے گہری نیند سے نہ جگایا ہوتا تو۔ میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھی اور گھبرائی ہوئی اماں سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، وہ اتنی گھبرا کیوں رہی ہیں؟ اماں نے میری طرف اشارہ کیا اور انتہائی پریشانی سے کہنے لگی کہ تم خواب میں ڈر گئی تھی، شاید تم مجھے اور اپنے ابا کو پکار رہی تھی، میں نے اس لیے تمہیں گہری نیند سے جگایا ہے کہ کہیں تم خوف کی وجہ سے دوبارہ بیمار نہ ہو جاؤ۔ اب اگر اٹھ ہی گئی ہو تو چلو آؤ نماز پڑھتے ہیں۔ میں حیران پریشان سی اماں کے پیچھے چل دی کیونکہ میں نے خواب میں کوئی ڈراؤنی چیز نہیں دیکھی تھی بلکہ حسین مناظر ہی دیکھ رہی تھی۔ جب آنکھ کھلی تھی ابا اپنے مقررہ وقت پر دکان پر چلے گئے، گھر میں ہمیشہ کی طرح میں اور اماں اکیلے تھے۔ دوپہر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی، اماں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی لمبا سا بندہ کھڑا تھا۔ اس نے اماں سے اندر آنے کی اجازت مانگی جو اماں نے تھوڑی پریشانی کے ساتھ دے دی کیونکہ اماں نہیں چاہتی تھی کہ دروازے پر کوئی تماشا بنے۔ اماں جانتی تھی کہ یہ وہی جن ہے جو اس دن ابا کو جوتا سلائی کرنے کے لیے دے کر گیا تھا۔ اماں نے اسے بٹھایا اور یہاں آنے کا مقصد پوچھا تو وہ کہنے لگا آپ میری آمد سے کچھ خوش نہیں لگ رہی، بلکہ یوں لگ رہا ہے کہ میرا آنا آپ کو کافی ناگوار گزرا ہے۔ بہرحال مدعے پر آتے ہیں، میرا نام حسین ہے اور میں مسلمان جنات کے ایک بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں جس دن اپنا جوتا مرمت کے لیے دینے گیا اس دن آپ کی بیٹی بھی وہیں موجود تھی جو غالباً جوتے سے آنے والی آوازوں کی وجہ سے ڈر گئی ہے۔ میں اپنی غلطی کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ اس جوتے میں نے شیطان جن کو قید کیا تھا تاکہ اسے سزا مل سکے۔ اس نے ہمارے قبیلے کی رہائش کے قریب شرارت کی تھی، میں بس اسے اس شرارت کی سزا دینا چاہتا تھا، اس لیے اسے جوتے میں بند کر کے یہاں مرمت کے لیے دینے چلا آیا اور جوتا رکھ کر فوراً اس لیے چلا گیا تھا
کیونکہ میں نے آپ کی بیٹی کو دیکھ لیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے بے ڈھنگے سے وجود کو دیکھ کر پریشان ہو، کیونکہ میرا قد عام انسانوں سے بڑا ہے، قد و قامت سے ہی عجیب لگتا ہوں۔ پھر میرا حلیہ بھی ایسا تھا، تو یقیناً آپ کی بیٹی ڈر گئی ہوگی۔ جن نے اپنی بات مکمل کی تو اماں کہنے لگیں، ڈر تو وہ واقعی گئی ہے، لیکن میں کیسے آپ کی بات پر یقین کر لوں کہ آپ اسے ٹھیک کر دیں گے، کیونکہ اس دن کے بعد سے سکینہ کا بخار نہیں اترا اور یہ خواب میں ڈر جاتی ہے، نہ کچھ کھا پی رہی ہے، نہ ہی ڈھنگ سے بول رہی ہے، اور تو اور اس کے پاس سے پر اسرار قسم کی خوشبو آ رہی ہے جو پہلے کبھی بھی اس کے پاس سے نہیں آئی۔ ہم پریشان نہ ہوں تو اور کیا کریں؟ وہ جن کہنے لگا، بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس شیطان جن نے آپ کی بیٹی کے حواس گم کر دیے ہیں۔ یہ سب یقیناً اس جوتے میں سے آنے والی چیخوں کی آواز کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ اگر برا نہ مانیں تو میں آپ کی بیٹی کو اپنے مسکن پر لے جا کر اس کا علاج کروا سکتا ہوں۔ میرے بابا جو ہمارے قبیلے کے سردار بھی ہیں، وہ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اماں سوچ میں پڑ گئی تھیں، کیونکہ انہیں اس پر اعتبار نہیں تھا۔ ویسے بھی ابا نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ مجھے باہر نکلنے نہ دیا جائے، لیکن پریشانی اب یہ بھی تھی کہ جس جن کی وجہ سے ابا میرا باہر جانا منع کر کے گئے تھے، وہ جن تو گھر میں موجود تھا۔ اماں کو سوچ میں دیکھ کر جن نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے شوہر سے اجازت لے کر ہی آپ کے گھر میں داخل ہوا ہوں، وہ بھی آتے ہی ہوں گے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ابا گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اماں سے پوچھا کہ آپ نے اس جن کی مہمان نوازی بھی کی ہے یا بس ایسے ہی باتیں کیے جا رہی ہیں؟ ابا خوشگوار موڈ میں لگ رہے تھے۔ اماں نے انہیں بتایا کہ یہ جن ہماری بیٹی کو اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا ہے، ہم اس پر کیسے اعتبار کر لیں؟ ابا بولے، میں نے اس کا ایک حل نکال لیا ہے، ہم بھی اس جن کے ساتھ اس کی دنیا میں جائیں گے، ہماری بیٹی کا علاج بھی ہو جائے گا اور ہم بھی جنات کی دنیا سے واقف ہو جائیں گے۔ کیوں بھائی برخوردار، کوئی اعتراض تو نہیں ہے تمہیں؟ نہیں، بھلا مجھے کیوں اعتراض ہوگا بزرگوار؟ جن کہنے لگا، آپ ضرور چلیں میرے ساتھ، ہماری دنیا کی سیر کریں اور جانیں کہ ہم کیسے رہتے ہیں۔ میرے قبیلے کے لوگ آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ وہ جن کافی باتونی تھا اور خوش اخلاق بھی لگ رہا تھا۔ ابا خلاف معمول دکان جلدی بند کر کے آئے تھے۔ چوک میں موجود ابا کے ایک دوست کو معلوم تھا کہ ابا 2 دن کے لیے کہاں جا رہے ہیں۔ ابا نے اماں سے کہا کہ ضروری تیاری کر لو، ہم 2 دن کے لیے اس کے ساتھ جائیں گے۔ وہ جن اماں ابا کو تیاری کرتے ہوئے دیکھتا رہا، اور جب تیاری مکمل ہو گئی تو کہنے لگا کہ آپ نے صرف 2 دن کے حساب سے تیاری کی ہے، جبکہ آپ کے لیے یہ سفر ہی 2 دن کا ہوگا، کم از کم بھی۔ ابا حیران ہوئے، پھر اماں سے کہا، بھلی لوگ 1 ہفتے کے لیے کپڑے رکھ لے۔ اماں نے ضروری سامان سمیٹا اور چلنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ یوں ہمارا چھوٹا سا قافلہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوا۔ راستے میں چھوٹے چھوٹے پڑاؤ کے بعد ہم بالآخر 2 دن کے سفر کے بعد اپنی منزل پہ پہنچ ہی گئے۔ اتنی خوبصورت جگہ دیکھ کر تو اماں ابا دنگ ہی رہ گئے۔ میں نے یہ جگہ پہلے ہی خواب میں دیکھ لی تھی، اس لیے مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی۔ ویسے بھی مجھے اندازہ تھا کہ خواب میں مجھے اسی طرف اشارہ دیا گیا ہے۔ 2 دن کے مسلسل سفر کی وجہ سے ہم بہت تھک گئے تھے۔ وہ جن جو ہمیں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا کہنے لگا کہ ہمارا مسکن اس پہاڑ کے پیچھے ہے، لیکن آپ کی حالت دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آپ آج مزید سفر نہیں کر سکتے، اس لیے آپ آج یہیں رات گزار لیں، میں آپ کے لیے بندوبست کرتا ہوں۔ پھر اس نے درختوں کی اوٹ میں ہمارا خیمہ نصب کیا اور آگ جلائی، کچھ تازہ پھل ہمیں پیش کیے اور یہ سب کچھ آن کی آن میں ہو گیا۔ ہم سفر سے تھک تو واقعی بہت گئے تھے، اس لیے پھل کھا کر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ جن نے ہمیں کہا کہ آپ کو یہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے، عموماً شیطان جن یہاں سے دور ہی رہتے ہیں، آپ بے فکر رہیے، صبح انشاءاللہ ہم اپنے مسکن میں پہنچ جائیں گے۔ ابا کا تھکن سے برا حال تھا، کہنے لگے کہ جہاں تم نے اتنا ساتھ دیا ہے وہیں ایک اور کام بھی کر دو، آج رات ہمارے پاس ہی ٹھہر جاؤ۔ جن کو سمجھ آ گئی تھی کہ ابا کے دل میں کہیں نہ کہیں ڈر ضرور موجود ہے، اس لیے وہ ابا کی خاطر یہاں رک گیا۔ رات سکون سے گزری تھی۔ صبح ہوئی تو جن نے ہمیں سفر کروانے کی بجائے پلک جھپکتے پہاڑ کے پیچھے موجود اپنے مسکن میں لے جانا زیادہ مناسب سمجھا۔ یہاں فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی تیاری چل رہی تھی۔
ابا بھی جن کے ساتھ ہو لیے، آبشار سے گرتی پانی سے وضو کیا اور نماز کے لیے صف بندی ہونے لگی۔ قبیلے کے تمام لوگ یہاں موجود تھے، کیا بچے، کیا بزرگ اور خواتین بھی۔ نماز کے بعد چھوٹی سی مجلس ہوئی جس میں آج دن بھر کے کاموں کی تفصیل بتائی گئی اور تمام جنات بما بچوں کے سب کی مختلف ڈیوٹیاں لگائی گئیں۔ مجھے یہ سب کچھ دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کاش ایسا کوئی نظام انسانوں میں بھی ہوتا کہ اللہ کی عبادت کو بوجھ سمجھے بغیر بخوشی قبول کیا جاتا اور اپنے چھوٹے بڑے مسائل کے لیے مسجد میں ہی مجلس لگائی جاتی، تو آج معاشرہ کتنی اخلاقی بیماریوں سے دور رہتا۔ میں اپنی دھن میں مگن سوچ رہی تھی کہ کتنا خوبصورت منظر ہے، کاش انسان بھی ایسے ہو جائیں، لیکن سب خواہشات پوری ہوں یہ ضروری تو نہیں۔ اب مجلس میں ہماری آمد کو موضوع بنایا گیا تھا۔ جنات کافی دلچسپی سے ہمارے مسئلے کو سن رہے تھے اور پھر تجاویز ملنا شروع ہوئیں۔ تھوڑی دیر سب سے تجاویز لینے کے بعد جنات کے سردار نے فیصلہ سنایا کہ شیطان جنات کو اپنے مسکن سے دور رکھنے کے لیے جس حد تک جانا پڑا جائیں گے اور اپنے مہمانوں کی تواضع اور حفاظت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ مجلس کے بعد تمام جنات اپنے کاموں کو نمٹانے میں مصروف ہو گئے۔ میں، اماں اور ابا اس پیاری سی جگہ کی سیر کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اتنے خوبصورت مناظر ہم نے ساری زندگی نہیں دیکھے تھے۔ ہم تینوں اپنی باتوں میں مگن تھے۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ہمارا پاؤں ایک درخت کی شاخ میں اٹکا اور ہم جھٹکے سے دور جا گرے۔ یہی ہم سے غلطی ہو گئی، کیونکہ ہم انجانے میں وہ سرحد عبور کر چکے تھے جس کے پار شیاطین جنات کا قبضہ تھا۔ اماں، ابا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ جگہ بالکل ویران تھی اور درختوں کے پتے نہ ہونے کے برابر تھے، حالانکہ دور سے دیکھنے میں یہ ساری جگہ ہمیں ایک جیسی ہی لگی تھی۔ اب ہمیں اصل پریشانی ہوئی۔ ابا بولے، کہیں ہم غلطی سے شیاطین کی حدود میں داخل تو نہیں ہو گئے؟ اماں نے کہا، اس بستی کی ویرانی اور اجاڑ حالت دیکھ کر تو یہی لگتا ہے۔ اماں، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ تو فکر نہ کر میری بچی، اماں نے مجھے حوصلہ دیا اور بلند آواز سے آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ اللہ کا ذکر کرنے کی دیر تھی کہ چاروں طرف سے مکروہ قسم کے شیاطین جنات کی فوج نکلنے لگی۔ اماں ابا نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا اور دونوں نے قرآنی آیات کا ورد تیز کر دیا۔ شیطان جنات جس قدر تیزی سے آئے تھے اسی تیزی سے واپس پلٹنے لگے۔ اماں ابا ورد کرنے کے ساتھ ساتھ اس طرف چلنے لگے جہاں سے ہم آئے تھے، یہاں تک کہ ہم نے وہ سرحد دوبارہ عبور کر لی جس کی وجہ سے ہم ان شیطانوں میں جا پھنسے تھے۔ کلام الہی میں بہت برکت ہے، یہ ناممکن کام کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ اس دن میں نے اپنے دل میں عہد کیا کہ اب جب تک میری زندگی ہے میں اللہ کے دین پر مستقل مزاجی سے عمل کروں گی۔ میرے رب نے مجھ پر اتنی مہربانی کی تھی، اتنا کرم کر دیا تھا، مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ نئی زندگی عطا ہوئی تھی، اتنے چاہنے والے والدین جن کی سانسیں مجھ سے جڑی ہوئی تھیں۔ میں اب انہیں کبھی بھی مایوس نہیں کروں گی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا۔ ہم واپس اسی جگہ پہنچ گئے تھے جہاں ہم نے مسلمان جنات کے قبیلے کو چھوڑا تھا۔ ایک جن ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کی خاطر تواضع کے لیے یہ تازہ پھل رکھے ہیں، آپ ان سے لطف اٹھائیے، ہمارے سردار تشریف رکھتے ہیں، کچھ دیر میں آپ سے بات کریں گے۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ ہم تینوں پھل کھانے میں مشغول ہو گئے۔ پھل کھانے سے فارغ ہوئے تو سردار صاحب جو ہمارا ہی انتظار کر رہے تھے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ کا آج کا دن کیسا گزرا؟ ابا نے بتایا کہ ہم گھومتے پھرتے ہوئے جنگل کی دوسری طرف نکل گئے تھے جہاں غالباً شیطان جنات کا بسیرا ہے۔ اوہ، آپ نے یقیناً غلطی سے وہ سرحد عبور کر لی ہوگی۔ ہم نے اپنے تئیں کوشش کی تھی کہ باقاعدہ کوئی نشانی رکھ دیں، لیکن وہ شریر جنات کا ٹولہ ہمیشہ ہر نشانی کو غائب کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر ہم بھی وہ سرحد پار کر جاتے ہیں۔ اصل میں جیسے انسانی دنیا میں اقتدار کی جنگ چلتی ہے، ویسے ہی ہماری دنیا میں بھی قبضے کے لیے لڑائی چلتی رہتی ہے۔ آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا انہوں نے؟ ابا کہنے لگے، نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ بروقت ورد الہی کی بدولت جان بچ گئی، ورنہ ان کی تو پوری فوج حملہ آور ہونے والی تھی ہم پر۔ ہاں، چلیں، الحمدللہ کہ اللہ نے آپ پر اپنا کرم کیا، سردار جن نے کہا، اور ساتھ ہی ایک انگوٹھی ابا کے ہاتھ میں پکڑا دی کہ یہ پہن لیجئے، اگر کبھی بھی آپ کو میری ضرورت پڑے تو اس کا نگ گھما دیجئے گا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ خیر،
ابھی تو میں نے آپ سے آپ کی بیٹی کے سلسلے میں ضروری بات کرنی ہے۔ ابا نے کہا، جی ضرور سردار صاحب، کہیے کیا بات ہے۔ قبیلے کے سردار بولے، آپ کی بچی نے اس شیطان جن کی چیخیں سنی تھیں جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ مجھے علی حمزہ نے بتایا تھا۔ انہوں نے اس جن کا نام لیا جس نے جوتا مرمت کروانے کے لیے ابا کو دیا تھا۔ اس کا علاج صرف یہ بچی خود کر سکتی ہے، کیونکہ آپ اس کی جگہ پر نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ ہی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ یہ بچی اپنا علاج خود کرے گی۔ آپ اسے کہیں کہ نماز کی عادت پختہ کرے اور دین پر عمل کرے۔ اللہ رب العزت اس سے تمام بیماریوں کا بوجھ اٹھا لے گا انشاءاللہ۔ ابا نے کہا، کیوں نہیں، اب سے سکینہ بھی خود نماز کی پابندی کرے گی اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرے گی، صرف اس لیے نہیں کہ کلام الہی میں اس کے لیے شفا ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ میرے اللہ سونے کا حکم ہے۔ کیوں میری دھی رانی؟ ابا نے مجھ سے پوچھا۔ میں بھلا انہیں کیا جواب دیتی، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی میں نے یہی تو وعدہ کیا تھا خود سے کہ دین پر مکمل عمل کروں گی۔ ابا آپ بے فکر رہیں، میں آج سے ضرور نماز کی پابندی کروں گی۔ اللہ ہم سے ہماری بیماریاں دور کرے اور ہمیں کسی مشکل میں نہ ڈالے۔ میں نے کہا تو ابا پرسکون ہو گئے، جیسے ان کے کندھوں سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ جنات کے سردار نے مجھ سے کہا کہ بیٹی، آپ مجھے اپنی اولاد کی طرح عزیز ہو۔ اللہ سے کیا گیا وعدہ بار بار نہیں توڑتے، وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ہی ایفائے عہد نہیں کر رہا۔ آپ سمجھدار ہیں، امید ہے میری بات سمجھ گئی ہوں گی۔ مجھے اندازہ تھا کہ انہوں نے کس طرف اشارہ کیا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ سردار صاحب آپ بے فکر رہیں، اب اللہ مجھے سکون دے دے۔ میں خود اس پر اسرار بیماری سے تنگ ہوں کہ مجھے دور سے کی گئی بات بھی سنائی دے اور میلوں کے فاصلے سے اٹھتی خوشبو کی مہک بھی محسوس کرتی پھروں۔ میرا سر ہر وقت بوجھل رہتا ہے، شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ میرا دماغ ہر وقت سوچوں میں گھرا رہتا ہے۔ میں اب خود بھی سکون چاہتی ہوں، اس لیے میں اب کلام الہی کو ترجیح دوں گی۔ اماں جو دور کھڑی ہمیں دیکھ رہی تھیں، اشارے سے انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگیں، میری دھی، تجھے بھوک لگی ہوگی، تجھے تو میرے ہاتھ کے بنے پراٹھے کھانے کی عادت ہے، بھلا ان پھلوں سے تیرا گزارا کیسے ہوگا؟ اماں کہہ تو ٹھیک رہی تھیں، لیکن اب اس جگہ پہ پراٹھے کیسے بنائیں اور کھائے جا سکتے تھے؟ سردار جن نے ہم ماں بیٹی کی باتیں سنی تو فوراً ایک جن کو حکم دیا کہ ان کے لیے بھرپور ناشتے کا انتظام کیا جائے تاکہ انہیں کسی قسم کی کمی محسوس نہ ہو اور وہ اپنے گھر جیسا ماحول محسوس کر سکیں۔ ہمیں یہ فرمائش کیے ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ہمارے سامنے مختلف پکوانوں سے سجا تھال آ گیا۔ مجھے تو بہت زوروں کی بھوک لگی تھی، میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اماں ابا بھی جب خوب سیر ہو چکے تو سردار جن نے علی حمزہ کو بلایا اور کہا کہ ہمارے مہمانوں کو بحفاظت ان کے گھر تک پہنچا دو، کیونکہ ہمیں شک ہے کہ ہمارے دشمن یعنی وہ شریر جنات ضرور آج رات ہم پر حملہ کریں گے، کیونکہ انہیں انسانوں کی خوشبو آ گئی ہے۔ اب وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، بلکہ ان انسانوں کو ایذا دینے کے لیے ہر حربہ آزمائیں گے۔ ہمیں ان کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ یہ لوگ آج ہی دن کی روشنی میں نکل جائیں تاکہ رات ہونے سے پہلے ہی یہ اس علاقے سے باہر ہوں۔ علی حمزہ نے سردار جن سے کہا کہ حکم کی تعمیل ہوگی سردار صاحب۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہمیں کہا کہ آپ اپنا سامان باندھ لیں، میں بھی کچھ ضروری تیاری کر لوں۔ اماں نے جلدی جلدی سامان باندھنا شروع کیا اور کپڑے وغیرہ سب ایک چھوٹی سی گٹھری میں باندھ دیے۔ علی حمزہ نے اماں اور مجھے ہم دونوں کو ایک ایک انگوٹھی دی، جو ہم نے اس کے کہنے پر داہنے ہاتھ کی انگلی میں پہن لی، تاکہ اگر کسی وقت ہم میں سے کوئی بھی قافلے سے بچھڑ جائے تو اس کی بر وقت مدد کی جائے۔ میں نے علی حمزہ سے پوچھا کہ جب ہم آئے تھے تب تو ایسا کوئی حفاظتی اقدام نہیں کیا گیا تھا، اب ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ یہ سب کرنا ضروری ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ سکینہ، اب ہمیں شریر جنات کے علاقے میں سے گزر کر یہاں سے نکلنا ہے، آنے والا راستہ بدل کر جانا پڑے گا، اس لیے یہ سب حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں۔ ویسے بھی آپ تینوں ایک بار ان کے علاقے میں داخل ہو چکے ہیں، اس لیے اب آپ پر ان کی گہری نظر ہوگی، اور سردار صاحب نہیں چاہتے کہ کوئی خون خرابہ ہو، کیونکہ وہ یہاں اس خطے میں امن سے رہنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے ان شیطان جنات کے سردار سے ایک معاہدہ بھی کیا تھا کہ ہم سب اپنی اپنی حد میں رہیں گے، کوئی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر ہم چاہیں تو ان سے جنگ کر سکتے ہیں، لیکن سردار صاحب چاہتے ہیں کہ انہیں حسن سلوک کے ذریعے دین اسلام پر لایا جائے، تاکہ ہم دو فریق بن کر رہنے کی بجائے ایک فریق بن جائیں اور یہ ہمارے مسلمان بھائی ہو جائیں۔ فی الحال تو ان کی شرارتیں بڑھ رہی ہیں اور آئے روز وہ حد بندی معاہدہ توڑتے رہتے ہیں۔
اس لیے ایک بار ان سے دو ٹک بات ہو جانا ضروری ہے، اور سردار صاحب آج یہی کرنے والے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ علی حمزہ نے ہمیں تفصیل سے بتایا اور ہم چاروں ایک سمت میں بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ درخت آن پہنچا۔ ہم نے احتیاط سے یہ چھوٹی سی سرحد عبور کی اور ڈرتے ڈرتے قدم رکھنے لگے۔ علی حمزہ نے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ کسی بھی وقت اچانک حملہ ہو سکتا ہے، اس لیے خطرے کے لیے تیار رہیں۔ ہم سب نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا تھا، کیونکہ ہم یہاں کوئی لڑائی یا فساد نہیں چاہتے تھے۔ ابا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہاں سے سکون سے نکل جائیں تو شکرانے کے نفل پڑھوں گا۔ ہم اللہ کا نام لیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ راستے میں آ گیا۔ علی حمزہ نے ہمیں اشارے سے منع کیا کہ اسے چھونا مت، اسے چھیڑے بغیر آگے بڑھتے رہو، اور ہم نے ایسے ہی کیا تھا۔ کچھ گھنٹوں کے اعصاب شکن سفر کے بعد ہم اس علاقے سے نکل گئے تھے۔ 2 دن کے مسلسل سفر نے ہمیں تھکا دیا تھا۔ علی حمزہ نے ہمیں بحفاظت گھر پہنچا دیا تو اجازت طلب کی۔ ابا نے اس سے کہا کہ کم از کم ایک رات ہی رک جاؤ تاکہ سفر کی کچھ تھکان اترے، تو وہ کہنے لگا، بزرگوار، ہم آپ کی طرح اتنی جلدی نہیں تھکتے۔ ویسے بھی سردار صاحب نے میرے ذمے بہت سی ذمہ داریاں لگائی ہیں جو میں نے جا کر پوری کرنی ہیں، اور ابھی تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہاں امن ہے یا جنگ شروع ہو چکی ہے، اس لیے میں فوراً واپس جانا چاہوں گا۔ میرے قبیلے کو اس وقت میری ضرورت ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور سکینہ تم اپنے وعدے کا پاس رکھنا۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ زندگی رہی تو پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں گیلی ہو گئی تھیں، یا شاید مجھے ہی ایسا لگا تھا۔ علی حمزہ نے کہا اور ہم سے اجازت لے کر چلا گیا۔ اماں، ابا اور میں خوش تھے کہ بحفاظت اپنے گھر کو واپس پہنچ گئے۔ ہم تینوں کے پاس جنات کی جانب سے دی گئی انگوٹھیاں بطور نشانی موجود تھیں، اور یہ تاکید بھی بطور خاص کی گئی تھی کہ اشد ضرورت محسوس ہونے پر ہی ان کا استعمال کیا جائے۔ ہم نے وہ انگوٹھیاں اتار کر ایک صندوق میں محفوظ کر لیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی گزارنے لگے۔ بس اب فرق یہ تھا کہ اماں ابا کے ساتھ ساتھ میں بھی نماز اور قرآن کی پابندی کرتی تھی اور دین کے احکامات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتی تھی۔ اس واقعے کو کئی سال گزر گئے ہیں، لیکن میں اپنا کوئی وعدہ نہیں بھولی، نہ ہی سردار جن سے کیا ہوا وعدہ اور نہ ہی علی حمزہ کا وعدہ۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔